الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب صفات الصلاۃ، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ درود شریف کے متعلق ہمارا سبق جاری و ساری ہے۔ ابھی جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے 22واں سپارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، اس میں اللہ رب العزت اس آیت کے دوسرے حصے میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ صلو درود و سلام بھیجو، تسلیما سلام۔ اگر دیکھا جائے تو گرامر کے لحاظ سے یہ دونوں الفاظ جو ہیں صلو اور تسلیمہ، یہ امر کے صیغے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ کام لازمی کرو۔ اب جب ہم نماز میں قعدہ کی حالت میں، یعنی جب تشہد میں بیٹھتے ہیں، پہلی ہو یا دوسری ہو، اس میں ہم حسب معمول التحیات بھی پڑھتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ بھی ہوگا، امید ہے انشاءاللہ تعالی، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا حکم کس طرح ہے یا کہاں دیا گیا، تو نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو ہمارے لیے یہ ہے کہ دین اسلام سب کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ اگر مجھے دین میں چند باتوں کا نہیں پتہ تو اس کے بارے میں میرے سے سوال نہیں کیا جائے گا، تو وہ غلط ہے۔ وہ کیونکہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے دین اسلام کے بارے میں جانے، جتنا اس کو پتہ ہے بس اسی پر عمل نہ کرے، جتنا ہو سکے آخری دم تک علم حاصل کرے، سوچے سمجھے، جو بھی آپ کے سامنے آتا ہے اس کو اچھی طرح دیکھے، اس کے بارے میں پوچھے، پھر ہی ہم سچے مسلمان کہ واقعی ہم اپنے دین اسلام سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سکھایا اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ درود و سلام بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے سوال کیا، یہ جو پورا واقعہ ہے یہ مسلم کی حدیث میں موجود ہے، حدیث نمبر 907، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ درود بھیجو، وہ ہم نے کس طرح بھیجنا ہے؟ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں آپ بتا دیں۔ اب ادھر الفاظ کیا استعمال ہو رہے ہیں؟ ہمیں نہیں پتہ، آپ بتا دیں۔ تو یہ اب ہمیں اس سے ہی ہمیں سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ جس بات کا ہمیں نہیں پتہ اس کے بارے میں فوراً پوچھ لیں،
کسی بھی صاحب علم سے اس کے بارے میں پوچھ لے، نہ کہ اس بات کا اظہار کرے کہ مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ بات سن کر تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی۔ کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب یہ درود شریف ہو گیا جس کو ہم درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ اب سلام کا طریقہ کیا ہے؟ اس حدیث میں جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا تو ہمیں پتہ لگ چکا ہے جو آپ نے سکھایا ہے۔ آپ نے جو چند دن پہلے بلکہ چند نشست پہلے میں نے اس کے متعلق بھی بتایا تھا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، کہتے ہیں سلام کا تو ہمیں پتہ لگ گیا، جس کے متعلق میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں التحیات اس طرح یاد کروایا کرتے تھے جس طرح ہمیں قرآن مجید کی کوئی آیت یاد کروا رہے ہیں۔ تو سلام اس میں آ گیا اور درود آگے آ گیا، تو یہ دونوں چیزوں کا ہمیں حکم لازمی ہے۔ اگر ہم نماز میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم التحیات للہ والصلوات یہ اینڈ تک پڑھ لیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی، درود شریف نہ پڑھی جائے تو ہماری نماز قبول ہو جائے، یہ سراسر غلط ہے۔ جس طرح میں نے یہ کہا تھا کہ پہلی جو قاعدہ ہے، پہلا تشہد جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بھی درود شریف پڑھنا ہمارے لیے لازم ہے، کیونکہ حکم تو دونوں اکٹھے ہیں۔ اگر دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیں، ایک حکم کا مانا جائے گا دوسرا رہ جائے گا، تو اسی لیے یہ نہ کہا جائے کہ نہ پڑھو تو کوئی بات نہیں، لازمی پڑھو۔ کیا ہے، کوئی گناہ ہے یا ٹائم کا بہت زیادہ لگ جائے گا؟ میں نے آپ کے سامنے بھی درود شریف پڑھا، کتنی دیر لگی؟ میرے خیال سے زیادہ 30 سے 45 سیکنڈ، بس اس سے زیادہ نہیں لگے۔ تو آپ درود شریف پڑھیں ساتھ، پہلی قاعدہ میں بیٹھے ہیں، پہلے تشہد میں بیٹھے ہیں، بیٹھ کے التحیات پڑھیں، ساتھ درود شریف پڑھیں، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری تشہد ہے اس کے لیے بیٹھے ہیں، التحیات پڑھیں اور پھر درود شریف پڑھیں، یہ لازمی ہے، یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ تو آگے جو دعاؤں کا سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں کل اسی کے متعلق ایک دو اور باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بتائی جائیں گی۔ تو ہمیں نماز میں اس کا معمول بنانا چاہیے کہ ایک تو آرام نام سے تھوڑا، اور لازمی طور پر یہ دونوں چیزیں پہلی تشہد میں بھی اور دوسری تشہد میں بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ ان کا حکم ساتھ ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔